الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع چل رہا ہے اور اس سے پہلے یہ گفتگو آئی تھی کہ مشرکین مکہ کے سامنے جب یہ کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ بڑی ہی لاپرواہی سے اور نہایت غرور اور تکبر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے ہمیں تو پتہ نہیں. تو ایک طرف یہ نافرمان ہیں جو بات بات پر میل میخ نکالتے ہیں اور اعراض اور انکار کے راستے پر چلتے ہیں. اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ ان کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اطاعت کرنے والے، عبادت کرنے والے، ان کا بھی تذکرہ کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو نصیحت ملے اور ایک صحیح راستہ ان کے سامنے آئے، نمونہ بہترین ان کی نظروں میں آ جائے. چنانچہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور ان کو بہت ہی بہترین لقب دیا گیا ہے عباد الرحمن، کہ یہ رحمان کے بندے ہیں. ویسے تو جتنے بھی انسان ہیں یا جنات ہیں یہ سب رحمان ہی کے بندے ہیں اور کسی کے بندے تھوڑی ہیں. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں ان کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف فرما رہے ہیں. اور کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرما دینا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ اس بندے کے لیے
بہت بڑی سعادت اور فخر کی بات ہے۔ جیسے کسی باپ کے کئی بیٹے ہوں اور ان میں سے کوئی ایک بیٹا زیادہ اطاعت گزار ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو یہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بقیہ بیٹے نہیں ہیں، بیٹے تو سب ہیں، مگر یہ بیٹے ہونے کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے، اس لیے اس سے باپ زیادہ خوش ہے۔ تو ایسے ہی عباد الرحمن وہ بندے ہیں جن سے رب العالمین خوش ہیں، جن کے اعمال سے، جن کے کردار سے، جن کے کیریکٹر سے اللہ تعالیٰ کو خوشی ہے اور اس سے وہ راضی ہیں، ان سے وہ راضی ہیں، ان کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ جو چاہے ان بندوں کے طریقے پر چلے تو اس کا شمار بھی ان میں ہو سکتا ہے، کوئی بندش تو ہے نہیں، کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، بلکہ جو بھی ان کی صفات کو اپنائے گا وہ اس لسٹ میں اس کا نام شامل ہو جائے گا۔ تو جو صفات یہاں رحمان کے خاص بندوں میں کی بیان کی گئی، ان میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر بہت ہی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی بڑے ہی متواضع ہیں، کبر و غرور کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ مسکنت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کی چال ڈھال سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بڑے مسکین صفت ہیں، اور یہ چال ڈھال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے اس کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی طرف سے یہی بات پسند ہے کہ بندہ بندہ بن کر رہے، اپنے کو خدا نہ سمجھے، اپنی بڑائی دوسروں پر نہ جتائے، لوگوں پر دھونس نہ جمائے، غرور اور تکبر کا اظہار نہ کرے، اور دل میں دوسروں کو حقیر نہ سمجھے۔ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ایسے بندے کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں جو خود اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اسی لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرماتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا دے، دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے۔ تو جب تک آدمی اپنی نظر میں چھوٹا نہیں بنے گا، دوسروں کی نظر میں بڑا بن ہی نہیں سکتا، یہ طے ہے یہ بات۔ اور اپنے کو چھوٹا کب سمجھے گا؟ جب اپنی برائیوں پر نظر ہوگی، دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر ہوگی، تو آدمی اپنے کو چھوٹا سمجھے گا۔ اس کے برخلاف اگر دوسروں کی برائیوں پہ نظر ہو اور اپنی اچھائیوں پہ ہر وقت نظر رکھے، تو یہی ہے کبر اور غرور، جو انسان کو دنیا آخرت ہر جگہ ذلیل کر دیتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ واسطے اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا کرتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو اپنے کو بڑا سمجھے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اسے لوگوں کی نظر میں ذلیل جانوروں، کتوں اور بندروں سے زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں۔
چاہے کوئی زبان پہ کہے یا نہ کہے، مگر دل کی کیفیات ایسی ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تو بہت بے چین ہو گئے کہ اچھا یہ تو بڑی مشکل کی بات ہے، اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا جوتا سب سے اچھا ہو، اس کا لباس سب سے اچھا ہو۔ گویا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ سمجھا کہ اچھا کپڑا، اچھا جوتا یہی کبر کی علامت ہے، ایسا سمجھا بھی جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کبر کا تعلق نہ لباس سے ہے، نہ جوتے سے ہے، نہ سواری سے ہے، نہ مکان سے ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، بڑائی اور کبر تو اس کا نام ہے کہ حق سامنے آنے کے باوجود آدمی حق کا انکار کرتا رہے، اپنی بات پہ اڑا رہے، سمجھ رہا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، سامنے والا صحیح کہہ رہا ہے، مگر میری بات نیچی نہ ہو جائے اس لیے اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے۔ یہ مغرور آدمی ہے، متکبر ہے، جو حق کو قبول نہیں کر رہا۔ اور غمط الناس، لوگوں کو اپنے سے ذلیل سمجھتا ہے کہ ان کی کیا حیثیت میرے سامنے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں فلانا ہوں۔ فرمایا یہ صفت اگر آدمی میں ہو تو چاہے بالکل پھٹیچر کیوں نہ ہو، وہ متکبر ہے۔ اور اگر یہ صفت نہ ہو، نہ حق کا انکار کرتا ہے، نہ لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، تو محض اعلیٰ لباس پہننے سے کوئی متکبر نہیں ہو جاتا۔ اس کا تعلق دل سے ہے، دل کی کیفیات سے ہے۔ تو عباد الرحمن کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر جو پاؤں رکھتے ہیں تو بہت نرمی سے رکھتے ہیں، جو متواضعین کا طریقہ ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ہم میں سے بھی ہر شخص کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں حقیقی تواضع پیدا ہو جائے، اپنے کو یہ سمجھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھ رکھی ہے، ورنہ تو میں تو وہی منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ کیونکہ کوئی بھی آدمی نبی کے علاوہ کمی کوتاہی سے محفوظ نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی پیمانے میں پانی بھرا گیا ہو مگر وہ فل نہ ہو، کچھ نہ کچھ کمی ہو۔ فل تو پیمانہ صرف پیغمبروں کا ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کسی کا زیادہ خالی ہے، کسی کا کم خالی ہے۔ خالی ضرور ہے، خالی سے کوئی بچا ہوا نہیں۔ تو جس کا پیمانہ خالی ہے خوبیوں سے، کچھ بھی خالی ہو، اسے کبر کا کیا موقع ہے؟ وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے کہ اگر وہ بات میری کھل جائے تو کوئی مجھے منہ لگانے کے قابل بھی نہ سمجھے، جو اللہ نے جس پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو آدمی تواضع کے ساتھ رہے گا بہت سی ٹینشنوں سے پاک رہے گا، فکروں سے پاک رہے گا، کہیں بھی بیٹھ جائے گا، کہیں بھی لیٹ جائے گا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور سمجھے گا کہ بھائی میں تو اسی لائق ہوں۔ اور اگر اپنے کو بڑا سمجھے گا تو جہاں اونچ نیچ ہو گئی بس ٹینشن شروع ہر وقت۔
میں تو اس قابل تھا کہ مجھے یہاں بٹھایا جاتا، مجھے یہاں بٹھا دیا، مجھے پوچھا نہیں، میرا اکرام نہیں کیا۔ تو جب اپنے دل کے اندر اپنی بڑائی ہوگی تو ایسی باتوں سے نیندیں ہو جائیں گی، اس کی راتوں کی ٹینشن میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو بہترین زندگی دنیاوی اعتبار سے بھی اسی کی ہے جو متواضع ہو، جو سادگی کے ساتھ بے تکلفی والی زندگی گزارے، اسی کو عافیت حقیقی معنی میں نصیب ہے۔ تو پہلی صفت تو یہاں پر یہ بیان ہوئی۔ اس کے بعد دوسری صفت یہ بیان ہوئی کہ ان سے اگر کوئی جاہل ناواقف آدمی بحث مباحثہ کرنے لگتا ہے تو وہ زیادہ اس کے چکر میں نہیں پڑتے، جھک بازی میں مبتلا نہیں ہوتے، اور کہتے ہیں صاحب سلامت تم اپنی جگہ خوش، ہم اپنی جگہ خوش، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہاری جھک بازی میں لگے۔ گویا اپنی زندگی کے اوقات کو ایسی بحثوں میں ضائع نہیں کرتے جن کا کوئی نتیجہ نہیں۔ جاہل آدمی بحث کر رہا ہے، اسے آپ سمجھانا بھی چاہیں گے تو اس کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے کہ سمجھ پائے۔ بھئی سمجھے گا تو وہ جسے کچھ عطا پتا ہو، اور جو اپنی جہالت کی وجہ سے کسی بات پہ اڑا ہوا ہے اس سے آپ اپنی بات کہہ دیں، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو چلو تم اپنی جگہ خوش، ہم اپنی جگہ خوش، جھگ بازی مت کرو۔ عباد الرحمن کا طریقہ یہ ہے۔ تو خاص طور پر جس آدمی کی طرف سے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ ضدی ہے، معاند ہے، اڑیل ہے، اس کا مقصد صرف وقت کو ضائع کرنا ہے، تو ایسے آدمی سے بحث سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے تو آدمی جتنا بچے اتنا اچھا ہے۔ بحث اس سے کی جائے جس میں یہ امید ہو کہ یہ ہماری بات سے متاثر ہوگا، مانے گا، سمجھے گا، تو ٹھیک ہے، اس سے بحث کی جائے۔ اس کے بعد تیسری صفت یہ بیان ہوئی کہ یہ جو عباد الرحمن ہیں ان کی راتیں بہت شاندار گزرتی ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ بس سو گئے جانوروں کی طرح اور کوئی بھی رات کا وقت عبادت میں نہیں لگایا، جیسے اردو میں کہتے ہیں گھوڑا بیچ کے سو گئے بس۔ بلکہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی راتیں اس حالت میں گزرتی ہیں کہ کبھی یہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں تو کبھی قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہیں، گویا کہ نمازوں میں گزر رہی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ نماز اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز، اور خاص طور پر رات کا جو آخری حصہ ہے، آخری تہائی حصہ، یہ تو بہت ہی زیادہ بابرکت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آواز لگاتے ہیں اور اعلانات کیے جاتے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی پریشان حال جس کی پریشانی دور کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کی مراد پوری کی جائے۔ صبح صادق تک یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے خاص وقت کو بھی آدمی مسلسل سو کر کے گزار دے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے عباد الرحمن کی شان یہ ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں اور جیسا بھی موقع ہوتا ہے عبادات میں لگتے ہیں،
خاص طور پر نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ سب سے افضل بات تو یہ ہے کہ آخر شب میں اٹھو، لیکن اگر آخر میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں تو کم سے کم سونے سے پہلے کچھ رکعت پڑھ لو، 2-4 رکعت، اور عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، وتر سے پہلے یا وتر کے بعد 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لو، اور نیت کر کے بستر پر لیٹو کے اٹھنا ہے، عزم کر کے۔ اگر آدمی عزم کرتا ہے تو آنکھ کھلی جاتی ہے، اور بالفرض اگر نہ بھی کھلے تو اس نیت کی بدولت اللہ تعالیٰ بغیر پڑھے ثواب عطا کرتے ہیں، اس کی شان کریمی ہے۔ اور تھوڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پہ پڑھ دیتا ہے لیل طویل لیل طویل، رات لمبی ہے، رات لمبی ہے، رات لمبی ہے۔ اب رات میں جب آنکھ کھلی تو گرہیں لگی ہوئی ہیں، گھڑی دیکھی، اوہو ابھی تو کافی باقی ہے، چلو ایک نیند اور لے۔ بس اب جو سویا تو صبح صادق کے بعد ہی کھلی آنکھ، لوری دیتا ہے لیل طویل، اٹھنے نہیں دیتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آنکھ کھلتے ہی آدمی کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور کھڑا ہو جائے بستر سے، اس کے بوجھ کو محسوس نہ کرے، تو ایک گرہ چھٹ سے کھل جاتی، کمزور گرہ ہے، دیکھنے میں ہے مضبوط، لیکن ذکر کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، پھونکوں سے اڑ جاتی ہے، ایک گرہ کھل گئی چھٹک۔ اب جاؤ وضو کر لو تو دوسری گرہ کھل جائے گی، مگر وضو تک جاتے جاتے یہ پھر پھسلانے کی کوشش کرے گا، ارے کیوں کر رہے ہو وضو، ابھی تو بہت دیر ہے، ابھی ذرا اور لیٹ جاؤ اور لیٹ جاؤ، پھر چلتا رہے، پھر وضو کر لے، اب دوسری گرہ بھی کھل جائے گی، اب ذرا اور طبیعت آمادہ ہو جائے گی، پھر کہے گا ارے چلو ٹھیک ہے وضو کر لیا کوئی بات نہیں، پھر بھی ذرا ایک تو لیٹ لگائی لو۔ مگر پھر آدمی ہمت کرے اور یہ کہے کہ بھئی اب جب وضو بھی کر لیا تو کم سے کم 2 رکعت تو پڑھنے دو، 2 ہی رکعت پڑھ لو۔ اگر 2 رکعت پڑھ لی، اس میں کامیابی مل گئی تو تینوں گرہیں کھل گئی، اور اب جی چاہنے لگے گا کہ اور پڑھو، کیونکہ وہ گرہیں کھل چکی ہیں۔ لہذا علاج ایک ہی ہے، اس غفلت کا جو شیطان کی طرف سے ہم پر مسلط کر دی جاتی ہے کہ ہمت کر کے اللہ کی مدد حاصل کی جائے، تو پھر شیطان کے دم میں کوئی دم نہیں ہے، وہ بے دم ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ اس میں اگر اللہ تعالی کا ذکر شامل ہو جائے بندے کی طرف سے تو شیطان کا زور اس میں نہیں چل سکتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو ایمان لاتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا ہے، جو خود ہی کمزور پڑ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ یہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے،
کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ ہمیں عذاب سے دوچار ہونا پڑے، اور اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو جب تک توبہ نہیں کرتے ان کو چین نہیں آتا ہے، ہمیشہ ان کے دل کے اندر یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ہم عذاب کے مستحق نہ بن جائیں۔ یہ ہیں عباد الرحمن جن کی صفات یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں نرمی کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے بے سمجھ لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب سلامت، یعنی ان سے بھڑتے نہیں ہیں، ان سے کج بحثی نہیں کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے دربار میں سجدے اور قیام کی حالت میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دیجئے۔ ان عذابها كان غراما، بے شک جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے، بہت خطرناک ہے، چھٹکارا پانا مشکل ہے اس سے، آپ کے حکم اور مدد کے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا۔ انها ساءت مستقرا ومقاما، اور جہنم بہت بری جگہ اور بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی بری جگہ سے تو ہر وقت آدمی کو ڈرنا چاہیے، اور صرف ڈرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان اسباب سے دور رہنا چاہیے جو آدمی کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت عطا فرمائے، عباد الرحمن میں شامل فرمائے۔ پچھلے ہفتے جو آیات پڑھی گئی تھیں ان میں سجدے کی آیت بھی تھی، اس وقت بتانا بھول گئے تھے، اس لیے جو حضرات اس میں شریک ہوں وہ سجدہ کر لیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔